کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جنت کی پہلی صبح، جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر اپنی بات رکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہیں لینے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے فیصلے لینے ہیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہ ہو یا ان کی کوئی نصیحت حدیث کی صورت میں موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر معاملے کو کور کرتی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ الہی تیرے کعبہ میں تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے، اس لیے احتیاط برتیں۔ سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہیں۔ خاموش، لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اعتماد، اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم سب تجھ سے ہدایت اور اصلاح مانگتے ہیں، تو سب کی اصلاح والے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو شکر ادا کرنے والوں میں سے کر۔ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، بے شک تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں، اور چھوٹوں کو اس لیے بولنے نہیں دیا جاتا تاکہ بڑوں کی غلط بات بھی احتراماً صحیح لگے۔
اور انسان نہیں جانتا کہ رب کب، کیسے، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ اچھے اور عمدہ کردار والے مخلص دوست اور عزیز ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی سے محبت ہے تو وقت نکالو، اگر کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دو، اگر کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آج ہی رابطہ کرو، کیونکہ وقت پلٹتا نہیں اور لوگ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ یہ پڑے ہیں ہمارے خواب، ڈگریاں، انا، غرور، اکڑ، حسن، شہرت، امیری، فساد اور جھگڑے۔ صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اور بہترین انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو راضی کریں، بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کس شخص کو کاٹ دے گا؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سنا کریں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر فقر و فاقہ و مفلسی اور تنگ دستی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی یہ مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد یا کچھ دیر میں اپنی حکمت کے مطابق اس کے رزق میں فراوانی و کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف لولے لنگڑے اور ٹوٹے پھوٹے ہی چلتے جاؤ۔ راستی پرفیکشن کے انتظار میں رہنے کا مطلب عمل سے تہی دامن ہونا ہے۔ محبت کس سے کی جائے؟ دنیا سے، یہ تو رلاتی ہے، پھولوں سے، یہ تو مرجھا جاتے ہیں، پیسے سے، یہ تو رشتے توڑتا ہے، بلندی سے، یہ تو ایک دن گر جاتی ہے، خوشی سے، یہ تو وقتی ہوتی ہے، لوگوں سے، یہ تو بے وفا ہوتے ہیں، تو پھر آخر محبت کس سے کی جائے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے جب ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، بس نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ایمان کی زندگی۔ نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔ ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے، اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔